آج جو افسانہ میں پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے یوم حساب اور اس کی رائٹر ہے مسرور جہاں۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو ان دنوں آسمانی فلم پر نور جہاں، ثریا، نرگس، مدھوبالا وغیرہ درخشاں ستاروں کی مانند جگمگا رہی تھیں اور پرانے فلمی ستاروں کی کہکشاں جو دیویکا رانی، ببو رمولا، خورشید، پری چہرہ نسیم وغیرہ پر مشتمل تھیں، کبھی کی گم ہو چکی تھیں۔ اسکول اور کالج کی لڑکیاں نرگس اور ثریا کو زیادہ پسند کرتی تھیں اور فیشن میں انہی کی تقلید کرتی تھیں۔ جہاں کسی لڑکی نے بالوں میں گھونگھٹ ڈال کر انہیں کانوں تک کھلا چھوڑا، اسے نرگس کا خطاب مل گیا، اور اگر کسی نے بالوں کی لمبی سی چوٹی سینے پر ڈال کر 2-4 بار ہاتھ سے جھلائی، اسے ثریا کہہ کر چھیڑا جانے لگا۔ اچھی آوازوں والی لڑکیاں تو خیر بنی بنائی ثریا اور نور جہاں ہوتی، کیونکہ اس وقت بھی شمشاد بیگم کی تیز اور چنچناتی ہوئی آواز اور زہرا بائی امبالہ والی کی کھلی آواز ہماری سماعت پر بار گزرتی۔ لڑکے اسی طرح دلیپ کمار، راج کپور، دیو آنند وغیرہ کے دیوانے تھے۔ ہر زمانے میں کالج کے سامنے تھوک کے حساب سے ہیرو کھڑے نظر آتے۔ فلمیں دیکھنے کا رجحان روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ لڑکے تو فیس اور کتابوں کاپیوں میں سے پیسے کاٹ پیٹ کر ہر نئی فلم دیکھ لیتے، لیکن لڑکیوں کو ابھی زیادہ آزادی نہیں ملی تھی۔ جس دن گھر میں صبح سے کچھ خاص قسم کی تیاریاں شروع ہوتیں، اماں، خالہ، چچی اور پھوپھی وغیرہ جارجٹ کی لیس لگی ریشم کے بوٹوں والی ساڑیاں باندھتیں، پھولی پھولی آستینوں والے بلاؤزز پہنتیں، پانوں کی ڈبیا اور بٹوا اہتمام سے سجایا جاتا اور چھوٹے بچوں کو جلدی جلدی کھلا پلا کر بزرگوں اور ملازموں کے حوالے کیا جاتا، تو میں فوراً سمجھ جاتی کہ آج سب لوگ فلم دیکھنے جا رہے ہیں۔ تانگا دروازے پر لگتا تو میں بھی ساتھ جانے کے لیے فعل مچانے لگتی، اور اس ڈر سے کہ دوسرے بچوں کو بھنک نہ مل جائے، اماں 2 دھموکے مار کر مجھے ریشمی چکن کی فراک پہناتی اور کنگھی کرنے کے بہانے خوب بال نوچتی، لیکن ہمارے اوپر اس وقت کسی ظلم کا رتی برابر بھی اثر نہ ہوتا۔ پھر تانگے کی اگلی سیٹ پر لوٹے، ناشتے دان، پاندان، تانگا بان اور بوا کے ساتھ ہمیں بھی ٹھونس ٹھانس کر بٹھا دیا جاتا۔ پردے کے اندر بیٹھی ہوئی اماں اور خالہ بجیا خوب ہی چٹکیاں لیتیں، لیکن فلم دیکھنے کا شوق ہر تکلیف پر غالب آ جاتا۔ دوسرے دن ہم اسکول میں اترا اترا کر فلم دیکھنے کا قصہ مزے لے لے کر سناتے اور دھموکوں اور ببوٹوں کی بات گول کر جاتے۔ سہیلیاں رشک سے مر جاتیں اور ان کی حالت سے بے خبر فلم کی اسٹوری کچھ سچی کچھ جھوٹی سنا کر ان کا باقی دم بھی نکال دیتے۔ 2 پیسے والی گانے کی کتابیں رشتے کے بھائیوں سے منگاتے اور سب سے چھپ چھپا کر نئے گیت گنگناتے۔ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر کان کھڑے کر لیتے، کیونکہ گھر میں نہ ریڈیو تھا نہ گرامو فون۔ جس دن پہلی بار میں نے ہمت کر کے اسکول میں سہیلیوں کو انمول گھڑی کا گانا سنایا، میری آواز کی دھوم مچ گئی۔ پھر تو اکثر انٹرویل میں لڑکیاں مجھے پکڑ لیتیں اور گانے سنتیں۔ ایک روز مجھے ٹیچرز روم میں بلا کر ٹیچروں نے بھی گانے سنے۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ پھر تو اسکول کے ڈراموں میں مجھ سے گیت گوائے جاتے اور ہر فنکشن میں میرے گانے کا آئٹم ضرور رکھا جاتا۔ اس وقت شرفا میں گانا بجانا بہت برا سمجھا جاتا تھا، اس لیے میری تعریف و توصیف اسکول ہی تک محدود تھی، اور گھر والوں کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ بقول شخص نور جہاں اور ثریا کے کان کاٹنے لگی ہوں۔ اسکول کا ڈبے جیسا ٹھیلا چاروں طرف سے پردے سے منڈا ہوا جس وقت بدنام بازار چوک سے گزرتا، ٹھیلے کے کہاروں کی چوکسی بڑھ جاتی۔ کیا مجال ذرا سا پردہ بھی ہٹ جائے یا کوئی جھانک کر باہر دیکھ لے، لیکن مجبوراً یہاں سے گزرنا پڑتا، کیونکہ چوک کی پرپیچ گلیوں میں شرفا کے قدیم مکانات تھے اور زمانے کی ریت کے مطابق اب ان کی لڑکیاں بھی اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ سبزی منڈی سے ایک لڑکی نسیمہ بھی آتی تھی، وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، حالانکہ وہ مجھ سے 2 کلاس آگے تھی اور عمر میں بھی 2-3 برس بڑی تھی، لیکن ہماری دوستی تھی۔ وہ میری آواز کی مداح تھی اور مجھے تو وہ سرتاپا پسند تھی۔ چھریرا جسم، متناسب ناک نقشہ، لمبے اور گھنے بال، حالانکہ اس کا دوپٹے سے ہر وقت سر کو ڈھانپے رہنا، شلوار، جمپر اور ناگرا جوتے پہننا، وہ بہت جامہ زیب اور پرکشش لگتی۔ اس کی کم گوئی، شائستگی اور سادگی کے باعث زیادہ تر لڑکیاں اسے پسند کرتی تھیں۔ اسے فلموں سے ذرا بھی رغبت نہ تھی، نہ اس نے کبھی کسی فنکشن یا ڈرامے میں حصہ لیا تھا اور نہ کبھی اسے گنگناتے ہوئے سنا گیا تھا۔ وہ تو ہماری باتیں اس قدر حیرت سے سنتی تھی جیسے ہم فلموں کے بجائے جن اور پری کی ناقابل یقین کہانیاں سنا رہے ہوں۔ شاید اس کے گھر کا ماحول بہت زیادہ دقیانوسی تھا، اور پھر 7ویں کلاس میں فیل ہونے کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی۔ اس کے بعد اسکول میں 3 نئی بسیں آ گئیں اور ٹھیلے چلنے بند ہو گئے، تو چوک کا راستہ بھی چھوٹ گیا۔ نئے نئے راستے، نت نئی لڑکیاں اور نت نئی دلچسپیاں۔ ایسے میں بھلا نسیمہ کب تک یاد رہتی؟ اچانک میرے محلے میں اچھن صاحب کے تذکرے کو شہرت حاصل ہوئی۔ سنا کہ وہ فلموں کی اسٹوری لکھتے ہیں۔ ویسے بھی سال میں 6-7 ماہ وہ اور ان کے بیوی بچے بمبئی میں ہی رہتے تھے، باقی دنوں میں گھر پر۔
ان دنوں ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی تقریب ضرور ہوتی تھی اور بیگم اچھن بیگموں کسی شان سے ایرانی قالین پر گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھی ہوئی چاندی کا نقشین پاندان سامنے رکھے گلوریاں بنا بنا کر چاندی کے جھومر میں پرو کر نقرۂ خازدان میں رکھ کر بیگمات اور صاحبزادیوں کو بڑے تکلف سے پیش کرتیں۔ بیگمات بھی ان کے پہلو بہ پہلو فروکش ہوتیں اور بڑی بے تکلفی اور اپنائیت سے بیگم اچھن سے باتیں کرتی رہتیں۔ اول تو بیگمات کا کسی کے گھر آنا بہت بڑی بات تھی، اوپر سے برابری سے اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا، یہی حال رؤوسا کا تھا۔ اچھن صاحب کے ہم نوالا اور ہم پیالہ ہو رہے تھے۔ لوگ باغ جل کر کہہ اٹھتے، خدا کی شان، کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی۔ حالانکہ اچھن صاحب گنگو تیلی ذرا بھی نہیں لگتے تھے، اچھے خاصے وجیح و شکیل انسان تھے وہ، اور پھر رئیسی ٹھاٹ باٹ، کوٹھی موٹر، نوکر چاکر، آئے دن کی دعوتیں اور تقریبیں، کسی بات میں وہ خاندانی رؤوسا سے کم نہیں تھے۔ پھر اب تو سب لوگ خود ہی ان سے ملنے جلنے میں فخر محسوس کرتے تھے، تو ان کے خاندان کی اونچ نیچ کا بگان کچھ بے تکی سی بات لگتی۔ اس بار جو اچھن صاحب بمبئی سے آئے تو کچھ زیادہ کر روفر کے ساتھ آئے، ایک چھوڑ دو دو موٹریں، شوفر، خانسامہ، بڑے بڑے بکس اور بستربند، اور ایک عدد فلم پروڈیوسر بھی ان کے ساتھ تھا۔ سارا محلہ پروڈیوسر کو دیکھنے کے لیے امنڈ پڑا۔ فلمیں تو دیکھی تھیں لیکن پروڈیوسر کسی نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اچھن صاحب نے اپنی بیٹھک کے دروازے اور کھڑکیاں تو بند کرا دیے، لیکن روشن دان اور جھریاں بند کروانے کا دھیان انہیں نہ آیا، اور یہ خبر سارے خفیہ راستوں سے باہر آ گئی کہ فلم پروڈیوسر اپنی نئی فلم کے لیے ایک نئی ہیروئن کی تلاش میں یہاں آئے ہیں۔ یہ سن کر پورے شہر میں کھلبلی مچ گئی۔ اردو انگریزی کے کچھ اخباروں میں اشتہار کا آنا تھا کہ سینکڑوں درخواستیں مئی تصویروں کے آ گئیں۔ ان میں سے چند تصویریں منتخب کر کے ان لڑکیوں کا ایک ہوٹل میں انٹرویو بھی لیا گیا۔ انگریزوں کے زمانے کا یہ ہوٹل صرف اس لیے شہرت رکھتا تھا کہ یہاں مشہور فلمی ہستیاں آ کر ٹھہرتی تھیں اور انگریزوں سے کچھ زیادہ ہی عام پبلک کے ساتھ نخوت اور تکبر سے پیش آتی تھیں۔ اب مشکل یہ تھی کہ محض بات چیت سے کسی کی صلاحیت کا اندازہ لگانا مشکل تھا، اس لیے اچھن صاحب نے لگے ہاتھوں اپنے چھوٹے صاحبزادے شوشو کی گھوڑے چڑھائی کی تقریب کا اہتمام کر ڈالا۔ ماسٹر شوشو کی رسم ختنہ 1 سال قبل ہو چکی تھی اور وہ باقاعدہ دولہا بن کر گھوڑے پر بیٹھ کر درگاہ سلام کرنے جا چکے تھے۔ اچھن صاحب کی لڑکی پری بیگم نے جب مجھے ہیروئن بننے کی امیدوار لڑکیوں کی تصویریں دکھائیں تو بڑی حیرت ہوئی کہ ایسی اینگی بینگی لڑکیاں ہیروئن بننے کی خواہش مند ہیں، اور جب پری نے منتخب خوش نصیب لڑکیوں کی تصویریں دکھائیں تو میں حیرت اور مسرت سے دنگ رہ گئی۔ ان میں سے ایک نسیمہ بھی تھی۔ 4 مختلف پوز تھے اس کے اور ہر پوز میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ یہ وہی نسیمہ تھی جو ہر وقت دوپٹے سے سر ڈھانپے رہتی تھی اور جس کی فلمی مصروفیات صفر تھیں، جسے فلم دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، جو اسکول کے کسی ڈرامے یا فنکشن میں حصہ نہیں لیتی تھی اور ہم نے جس کو کبھی گنگناتے بھی نہیں سنا تھا۔ یہ تو نسیمہ ہے، میں نے اپنی حیرت پر قابو پا کر کہا۔ ہاں، اس کا نام تو نسیمہ ہے، لیکن تم اسے کیسے جانتی ہو؟ اس کا تعلق تو طوائفوں کے باعزت خاندان سے ہے۔ میرے ساتھ اسکول میں پڑھتی تھی، لیکن ہمیں تو کبھی شک بھی نہ ہوا کہ یہ… میں اپنی بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ یہ دوسرا انکشاف بہر صورت اولین انکشاف سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اپنی اصلیت چھپانے کی خاطر وہ کتنی محتاط رہتی تھی۔ اس اسکول میں جہاں شریف زادیاں بڑے فخر سے ڈانس اور گانا پیش کرتی تھیں، وہ ان سے کس قدر دور رہتی تھی۔ سر سے دوپٹہ اوڑھے، نظریں نیچی کیے، چوک کی بدنام گلیوں سے وہ کیسی گھبرائی شرمائی گزرتی تھی، جیسے نظروں کی گرمی سے پگھلنے کا اندیشہ ہو۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کے ہیروئن بننے کی بات اچھی نہیں لگی۔ اس جیسی چھوٹی موٹی لڑکی کو کسی شریف آدمی کا گھر بسانا تھا، لیکن اسے شریف آدمی کا گھر ہی بسانا ہوتا تو چوک کے کوٹھے پر کیوں جنم لیتی؟ کیا ہیروئن بننے کی خواہش اپنے ماحول سے فرار کی ایک کوشش تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس کا ہیروئن بننا ہی بہتر ہے۔ چوک کے کوٹھے سے فلم کا اسکرین یقیناً باعزت جگہ ہے، میں یہ سوچ کر مطمئن اور خوش ہو گئی۔ دوسری رات محفل میں نسیمہ ایسا ناچی کہ سما بن گیا۔ اتنا خوبصورت کتھک پیش کیا اس نے کہ پروڈیوسر سر مست ہو کر بے اختیار جھومنے لگا، اور وسکی کا نشہ نسیمہ کے ناچ کے ساتھ مل کر دو آتشہ ہو گیا۔ اچھن صاحب بڑے فخریہ انداز میں نسیمہ کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ خالص ان کی دریافت تھی۔ میری نظریں چلمن کے اس پار سے نسیمہ کے سراپے پر مرکوز تھیں۔ اس کا جسم بدستور چھریرا تھا، اس کے چہرے پر ویسی ہی معصومیت اور بھول پن تھا، بس پیروں میں بندھے ہوئے گھنگھرو اس کی شخصیت سے میل نہیں کھا رہے تھے، اور اس کے ساتھ جو ایک پکی چھتی سی ٹائپ کی عورت تھی اور سازندے تھے، وہ بھی اس سے مختلف لگ رہے تھے۔ پتہ نہیں سچ مچ ایسا ہی تھا یا صرف میں یہ سب کچھ محسوس کر رہی تھی۔ نسیمہ کے بعد 2 لڑکیاں اور ناچیں، لیکن کسی کا رنگ نہ جم سکا، تو اچھن صاحب کی فرمائش پر نسیمہ نے داغ کی ایک غزل بیٹھے بیٹھے سنائی۔ میں تو اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ میں کھو سی گئی۔ اتنی پیاری آواز اور الفاظ کی ایسی دلکش ادا تھی کہ بے اختیار لبوں سے واہ نکل گئی۔
محفل برخاست ہوئی، سازندوں نے ساز سمیٹے، نسیمہ نے گھنگرو کھولے اور تھکن کے انداز میں چھوٹی سی ایک انگڑائی لی تو اس کے متناسب جسم کی حرکت سے کئی قوسیں بنی اور بگڑیں، اور ہلکی سی لرزش نے ان گنت فتنے جگائے، جن کا عکس پروڈیوسر کی حریص آنکھوں میں بھی نظر آیا اور حاضرین محفل کی گناؤنی مسکراہٹوں میں بھی۔ کیا نسیمہ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ میرے دل میں حشر برپا کرنے والے اس سوال کا جواب کون دیتا؟ نسیمہ تو حشاش بشاش ہنستی مسکراتی اپنے ساتھ والوں کے ہمراہ باہر نکل کر موٹر میں بیٹھ رہی تھی۔ اچانک اچھن صاحب نے شراب کے ترنگ میں آ کر نعرہ لگایا، ارے بھائی نسیمہ، وہ تمہاری اسکول کی سہیلی مریم اور میری بیٹی پری تم سے ملنا چاہتی ہیں، 2 منٹ کے لیے اندر چلی جاؤ۔ اچھن صاحب نے بیٹھک کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے گھبرا کر پری کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی، اور پھر میری نظر نسیمہ پر پڑی جو پہلے تو کسی قدر جھجکی، شرمائی، پھر چک کمرے میں چلی آئی۔ ہم دونوں ایک مدت کے بعد آمنے سامنے کھڑے تھے، جیسے دو اجنبی۔ کیسی ہو نسیمہ؟ میں نے خاموشی توڑی اور اس کی جھجک کم کرنے کے لیے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم سناؤ مریم، کس کلاس میں ہو؟ وہ مدھم لہجے میں بولی۔ خجالت کے سائے اس کے ملی چہرے پر کانپ رہے تھے اور دکھ کی پرچھائیاں اس کے عارضوں، لبوں اور آنکھوں میں لرز رہی تھیں۔ 10ویں کا امتحان دیا ہے، اب رزلٹ کا انتظار ہے۔ کتنا اچھا زمانہ تھا مریم، کتنا سکون اور بے فکری تھی ان دنوں۔ اس کے بعد تو گویا اپنا کچھ بھی نہ رہا۔ چلو یہ کیا کم ہے کہ تم ہیروئن بن رہی ہو؟ میں نے اس کا دکھ کم کرنے کے لیے ایک بے تکی سی بات کہی تو اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ تمہارا گانے کا شوق اب بھی ویسا ہی ہے مریم؟ ہاں کیوں نہیں، لیکن تمہارے جیسا نہیں گا پاتی۔ تم تو چھپی رستم نکلی، میں نے ہنس کر کہا۔ باہر کار کا ہارن بجا تو وہ خدا حافظ کہہ کر جلدی سے باہر چلی گئی اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ چند روز بعد وہ پروڈیوسر بمبئی واپس چلا گیا۔ سنا کہ نسیمہ بھی اپنی ماں کے ساتھ اس کے ہمراہ گئی ہے۔ اچھن صاحب بھی اپنی فیملی کو لے کر ان کے پیچھے ہی بمبئی روانہ ہو گئے، لیکن جب 1 سال کے انتظار کے بعد اس پروڈیوسر کی نئی فلم آئی تو نسیمہ کی جھلک تک پوری فلم میں نظر نہ آئی۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی، لیکن پوچھتی کس سے؟ اچھن صاحب تو گھر والوں کے ساتھ بمبئی میں ہی براجمان تھے، اور پری خط لکھنے میں کچی تھی، ورنہ اس سے کچھ پتہ چلتا۔ اچھن صاحب کی واپسی حسب دستور بڑی دھوم دھام سے ہوئی، کیونکہ اس بار وہ پری کی شادی کرنے آئے تھے۔ پری اپنے چچا زاد بھائی سے شادی کر کے پاکستان چلی گئی۔ اچھن صاحب کے یہاں چوتھی چالے البتہ ہوتے رہے۔ پھر یہ ہوا کہ 2-4 فلموں میں نسیمہ کی جھلک نظر آئی، کبھی کسی گروپ ڈانس میں، کبھی کورس میں، اور کبھی ہیروئن کی درجن بھر سہیلیوں کے جھرمٹ میں۔ خدا جانے ہیروئن بنتے بنتے وہ محض ایکسٹرا کیسے بن گئی۔ وقت کا پرندہ ہر بات سے بے پرواہ اور بے خبر پرواز کرتا رہا۔ کافی عرصے تک نسیمہ کا چہرہ کسی فلم میں نظر نہ آیا تو میں بھی اسے بھول بھال گئی۔ شادی کے بعد تو میں خود بھی اپنے سارے شوق طاق پر رکھ کر اوپر تلے کے بچوں میں گھن چکر بن کر رہ گئی۔ سارے دن ریڈیو چیختا رہتا، لیکن میرا دھیان ہانڈی میں لگا رہتا۔ صاحب بہادر کھانے پینے کے شوقین تھے اور میں اب تک صرف کتابوں ہی سے آنکھیں پھوڑتی رہی۔ فلم دیکھتی تو اس طرح جیسے شوہر صاحب کا قرض اتار رہی ہوں۔ گانا گنگنانا تو خواب بن کر رہ گیا تھا۔ کبھی رو میں آ کر کسی گیت کا بول اٹھاتی تو اپنی آواز کی اجنبیت پر خود ہی شرمسار ہو جاتی۔ بے فکری، سکون اور مسرت کے وہ لمحات پھر کبھی میسر نہ آئے۔ اچانک زندگی کے ہمسفر نے ساتھ چھوڑا تو منزل دور تھی اور سفر ناتمام۔ زاد راہ کے نام پر چھوٹے چھوٹے 3 بچے تھے، جن کی تعلیم اور پرورش کی ذمہ داریوں میں ایک مدت تک خود کو بھولی رہی۔ جس روز میں اپنے بیٹے عارف کے ساتھ بمبئی جا رہی تھی تو ایک طویل عرصے کے بعد خود کو آئینے میں دیکھا۔ یہ اس افسانے کا پارٹ 1 ہے۔ پارٹ 2 اگلی ویڈیو میں سناؤں گی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میرے چینل اردو زبان و ادب اس کو سبسکرائب کریں، اس میں بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو پریس کریں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔